وہ کیسا کمینہ ہے کہ گڑھے میں گرا ہو تو جو بچا رہا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اسے باتیں کرنی شروع کر دی. آج ایسا دور آ گیا. تو دنیا ملعون ہے دنیا، لیکن وہ جو دل میں آ جائے، لیکن دل میں نہ آئے، دل میں یار رہے، دل میں رب رہے، تو وہی دنیا محبوب ہے. تو تیری کسی دنیا سے محبت تو وہ لے جاتی ہے، اور تیری محبت آخرت سے تو وہ تجھے دنیا سے بہرا کر دیتی ہے. لوگ تانے بھی دیں، وہ کہتا نا ہم نے لوگوں سے پیار نہیں کیا، خالق کائنات سے کیا ہے. اس کا آرڈر ہے، جان تو جا سکتی ہے لیکن اس کے آرڈر کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب وہ بھی تو محبت کرتا ہے نا. اگر دنیا کی محبت کسی کو سامنے آنے نہیں دیتی، وہ کسی کو خاطر میں لاتا نہیں، تو جسے رب سے محبت ہو جائے وہ کس کو خاطر میں لاتا ہے؟ وہ کہتا کوئی ناراض ہوتا تو ہو، میرا رب اور رب کے مصطفیٰ ناراض نہ ہو. یہ اصل بات ہے. فرمایا دنیا سے بچو. کیا فرمایا؟ دنیا سے. اور کس سے بچو؟ عورتوں سے بچو. سب سے پہلا حضور پاتے فتنہ بنی اسرائیل میں جو ہوا وہ عورتوں میں تھا، وہ عورتوں کا تھا. سب سے پہلا آج دیکھ لو ناچ رہی ہیں، اور یہ نوجوان بھی ناچ رہی ہیں، یعنی مردوں کی عورتیں بنی ہوئی ہیں. صرف اتنا رہ گیا ہے کہ اب جو ہے نا منہ ان کا عورتوں جیسا نہیں ہے، عورت نہیں ہے، لیکن لباس میں عورت ہی ہے. لباس میں 60 سال کا بابا بھی عورتوں کے اشارے پہ ناچ رہا ہے، وہ بھی ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، وہ بھی گانے سن رہا ہے، وہ بھی ابھی بھی دنیا کا غلام بنا ہوا ہے. 60 سال کا بابا آ کے کتنی کی زندگی ہے تیری؟ قبر میں جانا ہے، آمینہ کے لال کو کیا چہرہ دکھائے گا؟ رب کو کیا چہرہ دکھائے گا؟ تیرے اندر ابھی بھی عورت ہے، ابھی بھی نہیں نکلی تیرے اندر سے. کب نکلے گی؟ جب ملک موت روح نکال کے چلا جائے گا، پھر جا کے پچھتائے گا کہ تجھے کس لیے بھیجا تھا اور تو نے کیا کیا ہے. بچو دنیا سے اور عورتوں سے. یہ میرے پاس بند نامہ ہے شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ تعالیٰ کا بند نامہ، نصیحت نامہ. یہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں نصیحت نامہ. اور یہ مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ بچے زندگی کیسے گزارنی ہے. اسے کہتے ہیں نصیحت نامے. کیا آج مجھے بتاؤ بدقسمتی ہمارے گھر میں کتنی نصیحتیں ہوتی ہیں. موبائل ہے، صبح سے شام تک بچے اس میں مصروف، ابا جی اپنے کاموں میں مصروف، اماں جی اپنے کاموں میں مصروف، بچہ ادھر سے دین لے رہا ہے. یہ پڑھایا جاتا تھا پند نامہ، جو نصیحت نامہ تھا بزرگوں کا. کن کا؟ نصیحت تو بزرگوں نے کرنی ہوتی ہے نا، بڑے کرتے ہیں نا. آج چھوٹے بچے کا ابا جی تو کی پتا، یعنی ابھی یہ 10 سال کا اسے پتا چل گیا ہے اور 60 سال کے ابا جی کو کوئی نہیں پتا. ایسے کمینے بھی پیدا ہو گئے. ابا جی 60 سال زندگی گزار کے ان کا تجربہ کوئی نہیں، اسے 10 سال کے چھوکڑے کو تجربہ ہو گیا ہے اور ابا جی کی زبان پہ بولتا ہے اور اماں جی کی زبان پہ بولتا ہے. یہ ہیں ہمارے بزرگ جنہوں نے تجربے لکھے ہیں. اور حضور ہمارے یہاں دنیا سے بچو، عورتوں سے بچو. اور شیخ فرید اللہ فرماتا ہے در بیان مہلکات، ان چیزوں کے بیان میں جو ہلاک کرنے والی ہیں، جو وہ بزرگان دین چند باتیں کرتے ہیں، کوزے میں دریا بند کر کے رکھ دیتے ہیں. فرماتے ہیں 4 چیزیں ہیں بھائی بڑی خطرناک ہیں، بڑی خطرناک. اگر تجھ سے ہو سکے تو بچ، پرہیز کر. اور بیان ہے پرہیز کا. اللہ فرماتا بچ جاؤ. کیا؟ بچ جاؤ، ڈر جاؤ، بچ جاؤ، ڈر جاؤ، بار بار. اور شیخ فرماتا قربت سلطان، یہ ہلاک کر دے گا. بادشاہ کی قربت ہلاک کر دے گی. کس کی؟ مالداروں کی قربت، بادشاہوں کی قربت ہلاک کر دے گی. وَأُلْفَتِ بَابَدَاں، پیڑوں کی صحبت، پیڑوں کی دوستی، بروں کی دوستی ہلاک کر دے گی. کیا کرے گی؟ آج اگر میں آپ سے پوچھوں، اور اگر جہاں تک میسج آ رہا ہے ہر بندہ اپنے اندر دیکھے تو دیکھے دوستی کس کے ساتھ ہے، اور رو رہے ہیں پتہ نہیں کیوں ہو گیا، پتہ نہیں کیوں ہو گیا. وہ کیوں ہو گیا کو پڑھو، کسی علماء کے بعد بیٹھو، وہ آپ سے پوچھیں نا کیوں، خود جواب دو. بیٹھتے کس کے پاس ہو؟ تمہاری دوستی کس کے ساتھ ہے؟ مالداروں کے پاس تو بیٹھتا ہے تو کمینے تینوں خدا کی یاد آئے گی، تجھے مال کی یاد آئے گی، تجھے کوٹھیوں کی یاد آئے گی. تو کہے گا میرے پاس بھی کوٹھیاں ہوں، میرے پاس بھی بنگلے ہوں، میں بھی کوئی 4 گھر تباہ کر کے اپنا گھر بنا لوں، میں بھی رشوت خوب لوں، میں بھی سود خوری کروں، سود پہ کام کروں تاکہ میری بھی کوٹھی بن جائے. جب کوٹھیوں والوں کے پاس بیٹھو گے تو کوٹھیوں کی سوچ آئے گی، اور جب خدا کے جانوں کے پاس بیٹھو گے تو پھر آخرت کی سوچ آئے گی.
پھر مسجد کی طرف آؤ گے، پھر خدا کی طرف آؤ گے، پھر اخلاق درست ہوں گے. تو یہ شیخ فرماتے ہیں پہلی چیز جو ہلاک کرتی ہے وہ بادشاہوں کی صحبت ہے، مالداروں کی صحبت ہے، اور دوسری بروں کے ساتھ محبت کرنا ہے. بروں کے ساتھ، یہ دنیا ہے، بروں کے ساتھ محبت اور نیکا دینے والے دشمنی، علماء سے دشمنی، نیکی کی دعوت دینے والوں سے دشمنی، اور جو دنیا کے کتے ہیں ان سے یار، انہیں یار بنا لیا. یعنی جو علماء کے دشمن، دین کے دشمن، انہیں یار بنا لیا. اور میں رغبت دنیا، دنیا کا شوق، یہ ہے حضور فرماتے ہیں دنیا سے بچو. اتقوا الدنیا، دنیا کا شوق نہ ہو. رغبت دنیا، دنیا بری نہیں، دنیا کا شوق. کیا؟ دنیا کا شوق. یعنی جب اندر آئے یہ شوق ہے دنیا آ جائے، دنیا آ جائے تباہ ہو گیا. حب الدنیا راس کل خطیۃ. میرا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں ہر گناہ کی جڑ حب الدنیا. کیا ہے؟ ایک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے اور اس کے اندر دریا بند ہے. حب الدنیا رأس کل خطیۃ. ہر گناہ کی جڑ کیا ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ میرا نام نہیں لیا، اشتہار پہ میرا نام نہیں آیا، مجھے پروٹوکول نہیں مل رہا، مجھے کوئی آگے نہیں بٹھا رہا، مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں، مجھے تو کوئی ایسا ہے، میرا تو یہ نام ہے، میرا تو یہ مقام ہے. حب الدنیا. اسی پہ گناہ کر رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے، بدتمیز ہوا ہے کیونکہ دل میں دنیا. اس لیے نہیں اسے پرواہ ماں کی، ماں باپ کی، اس کا ماں باپ بھی دنیا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں اب تو چچا بھی دنیا، چچا بھی بابیدہ ہے، تو چچی تایا یہ بھی بابے کے ہیں. جس کے بعد بابا اسی کا تایا اسی کا چچا. یعنی قائد اعظم سمجھ گیا آپ نوٹ سے، جس کے بعد وہ ہیں اسی کو سلامی. کتنی دیر آگے چلے جاؤ پھر تمہیں پتہ چلے گا سلامی نوٹ کو دیکھ کے نہیں کی جاتی، سلامی آمینہ کے لال کے غلام کو دیکھ کے کی جاتی ہے. اب دیکھو صحبت بازنا، ایک دنیا کا شوق اور آگے عورتوں کی صحبت. کس کی؟ تو اب نیٹ کے ذریعے عورتوں کی صحبت، کس کے ذریعے؟ یعنی نکاح مشکل ہو گیا، زنا عام ہو گیا، عورتوں کی صحبت. اب جدھر دیکھو سکول، یہ ہمارے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، 12 13 سال 14 16 سال کی بچیاں ہاسٹل میں چھوڑ کے آتی ہیں. انہیں قبر میں جواب نہیں دینا، تو یہ پوچھا جانا ہے ذرا جوان بچی کو کہاں چھوڑ کے آئے تھے، کیا تم نے اس کی تربیت کی. آج کے دور میں چھوٹی بچی محفوظ نہیں ہو، 13 14 15 16 17 18 کی سال ہاسٹل میں کتنے پیسے دے کے رکھتے ہیں. آپ گھر میں بچیاں ادھر ہاسٹل میں، بچے بچیاں کٹھے بیٹھ رہے ہیں، نہا رہے ہیں کٹھے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ عورتوں کی صحبت مار جاتی ہے، یا تو ننگیاں عورتیں ہیں. یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں یہ ماں باپ کو جواب دینا پڑے گا. لیکن شیخ صاحب مت یہ چاروں چیزیں ہلاک کرتی ہیں، چاروں چیزیں. اب دنیا کی مثال سنو جو حضور مت دنیا سے بچو، عورتوں سے بچو. پہلا فتنہ بنی اسرائیل میں عورتوں سے ہوا. اب شیخ فرماتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے دنیا کی، کہتے ہیں زہر دارت دردوں دنیا چوں مار. فرمایا دنیا زہر رکھتی ہے. دنیا، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا میٹھی اور ہری بری ہے. ان الدنیا حلوۃ حاضرۃ. دنیا میٹھی ہے، فرمایا ہری بری ہے. شیخ صاحب دیکھو وضاحت کیسے کر دی. یہ دنیا زہر رکھتی ہے، یہ کمینی دنیا اپنے اندر زہر رکھتی ہے. چوں مار، جیسے سام، سام سے تشبیہ دی. یہ دنیا سام کی طرح زہر رکھتی ہے. تو سام کا زہر نظر آتا ہے؟ آنکھوں سے نظر آتا ہے؟ ڈبیاں نظر آتی ہیں، بڑا سونا نظر آتا ہے. اللہ کی کاریگری ہے. گرچہ بینی ظاہر نقش و نگار، اگرچہ اس کے ظاہر میں تو نقش اور نگار دیکھتا ہے، تو خوبصورتی دیکھتا ہے، رب کی کاریگری دیکھتا ہے. نقش و نگار بڑے خوبصورت ہیں، نقش و نگار بڑے خوبصورت ہیں، لیکن شیخ مت میری مان جا یہ زہر رکھتی ہے. اس کی ٹیپ ٹاپ پہ نہ جانا، اس کے خوبصورت جملوں پہ نہ جانا، اس کے خوبصورت جملوں پہ نہ جانا، جملوں کی بنڈلیوں پہ دل نہ دینا، جملے کی بنڈلیوں پہ دل نہ دینا، ایک عارضی حسن پہ دل نہ دینا. اس چیز کو دیکھ کر ظاہر ہے بندے کا پھر جب نظر پڑتی ہے تو پھر نفس لالچ کرتا ہے، تو نتیجتاً آوارگی آتی ہے. کیا آتی ہے؟
جب غلط جگہ پہ نظر پڑتی ہے وہ اس میں گم ہوتا ہے تو نفس بھی کہتا ہے مجھے یہ چاہیے. آنکھ پڑتی ہے نا تو نفس طالب ہو جاتا ہے, نفس میں طلب پیدا ہوتی ہے, خواہش پیدا ہوتی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ظاہر تو دیکھے گا بڑا خوبصورت ہے, نقش و نگار ہے, لیکن حقیقت میں زہر ہے. حقیقت میں می نماید خوب و زیبا در نظر لے کر زہرش بو جانا خطر. لیکن ظاہر میں خوبصورت نظر آتی ہے, حقیقت میں زہر وہ ہے جو جان کو لے جاتا ہے. جان کو لے جانے والا زہر ہے. زہر ایمار منقش قاتل است کا اس ڈبیوں والے سام کا زہر جان لینے والا ہے. جو تو ڈبیاں دیکھ کے گم ہو رہا ہے کہ یہ رنگ بدلتا ہے سام, اس کی ڈبیاں دیکھو کبھی کون سا رنگ آتا ہے کبھی کون سا رنگ آتا ہے. خالق کائنات کی یہ تخلیق ہے, لیکن ادھر کون جائے کہ اللہ کی طرف توجہ ہو جائے. اللہ نے یہ چیزیں بنائی ہیں, یہ حسن پیدا کیا ہے, یہ ڈبیاں ہیں. پھر ایک نیچے جاتا ہے بند ہوتا ہے تو دوسرا رنگ نظر آتا ہے, پھر تیسرا رنگ نظر آتا ہے. کیسا خوبصورت ہے. جس نے یہ بنایا ہے اس کے خود حسن کا عالم کیا ہوگا, اس طرف کون جائے گا. لیکن یہ ڈبیاں والے رنگ میں ڈبیوں میں گم ہو جاتا ہے اور ڈبیوں کو سارا کچھ سمجھ جاتا ہے, اس عارضی حسن کو سمجھ جاتا ہے. ماں یہ ڈبیوں والا سام, یہ نقش والا سام دیکھنے تو بڑا خوبصورت ہے, لیکن سن میری اور اپنے دل میں اتار لے یہ جان لینے والا ہے. اس کا زہر قاتل ہے, یہ زہر قاتل رکھتا ہے, قتل کرنے والا زہر. باشد عزو دور ہر کو عاقل است. فرمایا کہ اس سے دور وہی رہتا ہے جو عقل مند ہے. عقل مند اس سے دور رہتا ہے. عقل مند اسے نہیں کہتے جو دنیا دار ہوتا ہے, عقل مند اسے نہیں کہتے جو کوٹھیوں بنگلیوں والا ہوتا ہے, عقل مند اسے نہیں کہتے کہ جس کے بعد بڑی دولت ہوتی ہے, بڑا کاروبار جانتا, بڑا ہوشیار چلا گیا, داؤ پہ جسے آتے ہیں, مال اکٹھا کرنا جانتا ہے, لوگوں کو جھوٹے کٹھے سب کو اکٹھا کرنا جانتا ہے. فراڈ میں یہ اول نمبر پہ ہے, بدتمیزی میں اپنے نمبر پہ ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کس طرح چوری کرنی ہے, کس طرح کسی کا مال لوٹنا ہے, کس طرح ڈکیتی کرنی ہے, کس طرح مال غصب کرنا ہے, کس طرح بندوں کو ملانا ہے, کسی کے خلاف کرنا ہے. کہتے بڑا سیانہ ہے, بہت کچھ کرتا ہے. خبردار, یہ سیانہ نہیں ہے, یہ ظالم ہے. حضور فرماتے ہیں یہ سیانہ نہیں ہے, عقل مند نہیں ہے. عقل مند کون ہے؟ حضور خود فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کا حساب کیا, جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا, میں وہ عقل مند ہے. اور پھر جو مرنے کے بعد ہونا تھا وہ اس سے پہلے ہی اس کی تیاری میں لگ گیا ہے. کہ من دان نفسہ الکیس. عقل مند کون ہے؟ میں عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا اور پھر کیا کیا, کہا لما بعد الموت, مرنے کے بعد جو ہونا تھا عاملہ, اس نے اس کے لیے عمل کر لیا. اور پھر کون ہے ندان بے وقوف کون ہے؟ میں جو اپنے نفس کی خواہش پہ چل پڑا, تو اپنے نفس کی خواہش پہ چل پڑا. عقل مند وہ نہیں ہے, عقل مند وہی ہے جو خدا سے ڈر گیا ہے. اسے میرے آقا فرماتے ہیں رأس الحکمہ مخافت اللہ. سب سے بڑی دانائی, سب سے بڑی اور سب سے بڑی حکمت اللہ کا خوف ہے. وہ کیا ہے؟ تو جسے اللہ کا خوف نہیں وہ درندہ ہے, اور جس میں اللہ کا خوف ہو وہ اللہ کے حضور جھکنے والا ہے, وہ بندہ ہے. کیونکہ ہر گھڑی ڈرتا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اس کے ہاں حاضر ہونا ہے, پوچھ گچھ بھی ہونی ہے, اسے خوف ہے. دانائی ہے. راس الحکمتی مخافت اللہ, سب سے بڑی دانائی اللہ کا خوف ہے. اور یہاں شیخ فرماتے ہیں جو عقل مند ہے اس دنیا سے دور رہے گا, اس کے ٹیپ ٹاپ میں نہیں پھنسے گا. اس کے اسے پتا ہے اس میں پھنسا تو مار دے گی, میرا جان کیا, میرے ایمان جائے گا, خدا سے دور ہو جاؤں گا. بس اس کے ذریعے رب کو پانا ہے اور اسے دل نہیں دینا, اس سے رغبت نہیں کرنی. پھر آگے مثال جو دیتے ہیں پھر ظاہر ہے بابے بابے ہی ہوتے ہیں. کیا اسی تو مننے ہیں, اسی تو اپنے ابا جی کو بھی مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں بابے بابے ہی ہوتے ہیں, جو وہ مشورہ دیتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے. لیکن جن کا بابا ہی کوئی نہ ہو تو وہ شیطان ہی ہوتا ہے. تو شیطان نے جو کیا وہی کر کے مارا جائے گا. آج تک ابا جی مارے گئے ہیں, رو رہے ہیں, تو چیلے بھی رو رہے ہیں. ہم نے تو بابوں کی مانی ہے, آدم علیہ السلام کی مانی ہے, حضور کی مانی ہے, بزرگوں کی مانی ہے, آج تک صراط مستقیم پہ ہیں. اب دیکھو قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. یعقوب علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے. کس کی؟ آپ کی خدا کی اور آپ کے آبا کے خدا کی. کس کی؟ یعنی یوں کہہ لو آپ کے بابوں کے خدا کی. یہی کہا تھا نا.
تو انہوں نے کیوں کہا کہ آپ کے خدا اور آپ کے آبا کے خدا، آبا میں کون تھے؟ اسماعیل، اسحاق اسماعیل ابراہیم. تو انہوں نے کہا آپ کے آبا کے خدا کی عبادت کریں گے. مطلب کیا؟ جو آپ کے باپ کا خدا ہے، جو اسماعیل علیہ السلام کا خدا ہے، جو ابراہیم خلیل اللہ کا خدا ہے، اسی کی عبادت کریں گے. تو انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ بس خدا کی عبادت کریں گے؟ انہوں نے بھی بتا دیا کہ جو ہمارے ہیں حقیقتاً میں وہی بابے ہیں، وہی بزرگ ہیں، باقی کیا ہے؟ باقی تو شیطان کی چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ ایسی آیتیں پڑھ کے کہتے ہیں یہ پچھڑوں کے طریقے پہ چلتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا وہ عقیدہ ہے. تو ہم نے کہا وہ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی کہہ رہے تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے ہم خدا کو مانیں گے کس کے؟ جو ہمارے آبا کا ہے، ہمارے باپ دادا جس دین پر تھے اسی دین پر ہیں، اسی. اور وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات پاک ہے. تو اب دیکھو کیسی مثال دی ہے آپ نے کہا ہم چوں طفلاں منگر در اندر اندر سرخ و زر چوں زنا مغرور رنگو بود مگرچ زال دنیا چوں عروس آراسست در دو روزے شوئے دیگر خواست. آگے کہا مقبل آمر دے کے شد عظیم جفت تاک پشت بر وے کر و دادش سے طلاق لب بے پیش شوئی خندہ می کنت پس ہلاکہ زخم دندہ می کنت. اب کیا کہتے ہیں؟ یہ میں بتا رہا ہوں اس حدیث کی وضاحت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا سے بچو، اللہ پوچھے گا اور اللہ دیکھ رہا ہے تم کیا کرتے ہو. دنیا میں ڈوبتی ہو یا خالق کائنات کے جھلووں میں ڈوبتے ہو، کس کی مانتے ہو؟ تو واتقوا الدنیا فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچو اور فرمایا عورتوں سے بچو. اب شعر سمجھاتی ہیں اور کس انداز سے سمجھاتی ہیں. اب کہتے ہیں بچوں کی طرح. کس کی طرح؟ طفل چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بچوں کی طرح سرخی اور زردی میں نہ دیکھ. کس کی؟ زیادہ باتاں نہ بھی کریے تو اے دے اندر ہی سارا کچھ. کیا کہتے ہیں؟ بچوں کی طرح سرخی. آج بھی سانو بچوں سے کہنے نہیں اے نہیں نیلا پہننا ہے، کپڑا وہی ہے، یعنی کپڑے میں فرق کوئی نہیں، کپڑے میں ایک ہی قسم کا ہے، اعلیٰ کپڑا ہے. لیکن کہتا ہے نہیں یہ سفید نہیں میں نے پہننا. کون سا پہننا ہے؟ نیلا پہننا. وہ کہتا ہے میں نے پیلا پہننا ہے. تو بچے چھوٹے کو پوچھو کپڑا وہی ہے، وہ کہے گا نہیں میں نے نیلا ہی پہننا ہے. وہ کہ نہیں میں نے پیلا ہی پہننا ہے. لالی پاپ ایک ہی کمپنی کا بنا ہو، ایک ہی نسخہ ہو، رنگ اس کے موتے بچے لڑ پڑتے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے سرخ، وہ کہتا ہے میں نے لال، وہ کہتا ہے میں نے پیلا، وہ کہتا ہے میں نے نیلا. تو نیلے پیلے پہ بچے. فرمایا ہو 30 سال کے جوان اور 60 سال کے بابے ابھی بھی رنگوں میں پھنسا ہوا ہے، ابھی بھی دنیا کے چکر میں ہے. وہ تو بچے ہی ہیں. تو بچہ ہے کہ ابا ہے؟ اور باپ بن، بڑا بن، تو بچوں والے کام کرتا ہے، دنیا کی ٹیپ ٹاپ میں گم ہوتا ہے، دنیا کے فراڈ میں پھنسا جاتا ہے. تجھے ابھی بھی عقل نہیں آئی. وہ تو بچے تھے، نہ سمجھ تھے. تو ایک ہی کوالٹی ہے، سارا کچھ ایک ہے، لیکن رنگ میں مسئلہ ہے. تو بچے لڑ رہے ہیں، وہ تو بچے ہیں. تو بڑا ہے، بڑا بن. سرخیوں پہ بھی مرتے، سرخی کے پیدا کرنے والوں پہ مرتے ہیں. اسے دل نہیں دیتے، دل خدا کو دیتے ہیں. مانگر بچوں کی طرح سرخی اور زردی میں نہ پڑھ، نہ دیکھ، اور حسن و جمال کے غرور میں نہ پڑھ. کس کے؟ وہ تو عورتیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ فرمایا عورتوں کی طرح رنگ و بونے میں مر. یہ عورتیں ہیں، سرخی زردی میں بچے لگے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں. عورتیں کہتی ہیں میرا جیسا حسین ہی کوئی نہیں پتا آپ کو؟ آپ سارے جانتے ہیں. وہ تو کسی کو مانتی بھی نہیں، حور پری ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جیسے میرا سوٹ کسی اور کا ہے ہی نہیں. اور تکبر میں مری ہوئی، میں نے اس کو باتیں کریں گی، کبھی اس کی خیبتیں کریں گی، کہیں گی میری جیسی حور پری کوئی نہیں، کوئی پیدا ہی نہیں ایسا ہوا. میرا حسن لالا سرخیاں تو پتہ نہیں کیا چڑیل بنتی ہے. تو کہتی ہے میرا حسن میرے جیسا کون ہے؟ اور دوسری کہتی ہے میرے جیسا کون ہے؟ وہ کہتی ہے میرے پاس ہے تو میں اس سے بڑھ کے سامنے آؤں. وہ کہتی ہے میرے پاس میں اس سے بڑھ کے. ایک سے دوسری چمکیلی بن کے باہر آتی ہے اور چمکوں پہ مرتی ہیں. وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں کہ تمہارے پاس کون سا سوٹ ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے پاس تو دیکھو کیسا ہے. وہ کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ تو عورتیں ہیں مغرور میں، یہ سرخی جمال خوبصورتی اس میں تو عورتیں پڑی ہوئی ہیں، مغرور ہیں. تو کوئی عورت ہے؟ تو نہ بچہ ہے نہ تو عورت ہے، تو مرد ہے. اور مرد بن.
نہ عورتوں کی طرح حسن و جمال کے غرور میں پڑ، نہ بچوں کی طرح سرخی زردی کو دیکھ، تو صرف خالق کائنات کو دیکھ۔ اس نے دنیا پیدا کی ہے آزمائش کے لیے، یہ آزمائش گاہ ہے، یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اور یہ عبرت گاہ ہے، کوئی تماشا نہیں ہے۔ اس میں غور کر۔ اور پھر اگلا جملہ دیکھو آپ کیا فرماتے ہیں، آپ بتائیں یہ بوڑھی دنیا کیا سنو، ایک ایک جملہ ہے سونے کے پانی سے لکھنے والا۔ ایسے قرآن و حدیث کی ترجمانی ہمارے بابوں نے کی ہے، ہمارے بزرگوں نے کی ہے۔ میں یہ بوڑھی دنیا کیا دلہن بنی ہوئی ہے، کیا بنی ہوئی ہے؟ 60 سال دی عورت میک اپ کی دادا ہے، کیا چڑلیاں ٹوٹ جائیں ہوتی ہیں وہ دلہن بن جائے؟ یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو خضاب لگاتے ہیں نا کالا، کون سا؟ حدیث پاک میں منع فرمایا اتقوا السیئات، سیئات سے بچو۔ تو جو کالا لگاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مثلا ایک گائے ہیں، اس کا سینگ نکل گیا ہے، بوڑھی ہو گئی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سینگ لگانے سے جوان ہو جائے گی۔ یہ 60 جو کالا لگا رہا ہے، کالا لگا کے جوان ہو جائے گا؟ ہاں برباد ہو جائے گا، کیونکہ حضور کی حدیث کی مخالفت کی، حضور کی مخالفت کی کہ کالا سر پہ بھی کالا، ادھر بھی کالا تو اندر بھی کالا، کالا حجاب لگاتے ہیں اتقوا السیئات۔ لیکن آج سمجھتے ہیں وہ مطلب 50 سال 40 سال کا سینگ لگانے سے وہ گائے جوان ہو جائے گی، یہ بابا جی کالا حجاب لگا کے جوان ہو جائیں گے؟ نہیں، بڈھے ہی رہیں گے، بوڑھے ہی رہیں گے۔ کالے سے بات نہیں بنتی، آمنہ کے لال کے کردار سے بات بنتی ہے۔ آپ دیکھو وہاں کہتے ہیں یہ بوڑھی دنیا دلہن کی طرح آراستہ ہے۔ کس کی طرح؟ اس لیے کوئی نظر آتا ہے؟ کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ کون؟ سارے کچھ نظر آتے ہیں، صرف خدا اور خدا کے مصطفیٰ نظر نہیں آتے۔ کہاں؟ شادی پہ کدھر نظر آتے ہیں؟ ادھر کنجر بھی وہاں نظر آتے ہیں، پیسے دے کے بلاتے ہیں، ناچتی ہیں اور نچواتے ہیں، آتے ہیں کہ نہیں نظر؟ خود بھی ناچتی ہیں بیچ میں، حاجی صاحب بھی اتنے بیٹھے ہوندے نے تے نمازی صاحب بھی اتنے بیٹھے ہوندے نے تے لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھ لیں، ساتھ وہ کنجر خانہ بھی لگا ہوتا ہے۔ صرف خدا نہیں یاد آتا، صرف رنگ رلیاں، ادھر لڑکی کو بٹھا کر مووی بنائی جاتی ہے، دوپٹے اترے ہیں، بٹیوں کو اتری ہیں، ننگیاں بچیاں ہیں، ادھر وہ اندر جو سلسلہ ہے، پردہ بھی کوئی نہیں، پردے بھی کوئی نہیں، تو پردہ نہ بھی ہو تو ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، ادھر بھی سارا اٹھا ہوا ہے۔ مرد اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آ رہا ہے، بیٹی کو ساتھ لے کے آ رہا ہے، انہوں نے قیامت کے دن جواب نہیں دینا، قبر میں کچھ بھی نہیں ان سے پوچھا جانا، نہ حشر کے دن پوچھا جانا ہے، نہ کوئی سزائیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس ادھر موج اڑائی اور چلے گئے۔ بوڑھی دنیا ہے لیکن دلہن کی طرح سجی ہوئی ہے، آپ اس کے حسن میں ڈوب کر اپنی تباہی کر رہی ہیں۔ فرمایا بوڑھی دنیا اندر چرلیاں نے اتنے ہی حسن نظر آتا ہے تمہیں، اگر خدا تمہیں حقیقت دے دے تم تھوکو بھی نہ، پتہ چل جائے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور فرمایا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس کی حیثیت ہوتی تو اللہ کافروں کو نہ دیتا، اللہ کافروں کو نہ دیتا۔ ایک بکری مری ہوئی تھی ایسے پڑی ہوئی، کیا اس کی مالک ہے کیا حیثیت ہے؟ کوئی ہوتی تو ادھر سڑک پہ پڑی ہوتی یا راستے پہ گری پڑی ہوتی، مری ہوئی بکری۔ ایسی دنیا کی حقیقت، دنیا وہی ہے جس کے ذریعے رب راضی ہو جائے اس سے بچت ہوگی، لیکن دنیا کو دل نہ دو۔ کہا یہ بوڑھی عورت ہے، دلہن ہے، سجی ہوئی ہے، لیکن کرتی کیا ہے؟ در 2 روزے شوئے دیگر خاص، دوسرے دن میں اور خامن چاہتی ہے۔ کیا چاہتی ہے؟ ذرا سنو، دوسرے دن میں اور خامن چاہتی ہے۔ ایک خامن ہے، کنے کے خامن نے؟ آپ کی بھی ہے، آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے، اس کی بھی ہے، کس کس سے اس نے شادی کی ہوئی ہے؟ ایک اس کا خامن ہے، لیکن ایک سے اگر الگ ہوتی ہے تو دوسرے کو چمڑ جاتی ہے، دوسرے کے ساتھ ہو جاتی ہے، مرتا ہے تو دوسرے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک خامن ہے، ہزاروں کروڑوں لاکھوں اس کے خامن ہے۔ تو کہا یہ دلہن کی طرح سجی ہوئی ہے، ایک شوہر نہیں کرتی، دوسرے دن دوسرا شوہر ہوتا ہے۔ آج بھی جو حالات بن گئے ہیں، کچہریے میں چلے جاؤ دوسرے دن دوسرا ہی شوہر ہوئے گا۔ وہ تو جائے گا، اس نے کہا میرا تو ٹانکا اس سے لگا تھا، اس نے کہا میرا تو اس سے لگا تھا، تو شادی کیسے ہو گئی ہے؟ شادی کیوں کر لی تم نے اس کو پسایا ہوا ہے، اس نے تجھے پسایا ہوا ہے، بعد میں پھر گھر کے گھر تباہ ہو رہی ہے۔ کچہری میں جا کے طلاقیں لیتے ہیں اور کچہری میں جا کے نکاح پڑھواتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ماں باپ ادھر ہوتے رہتے ہیں، وہ ادھر آ جاتے ہیں، یا بھی نکاح کے رات ہی طلاق، بس وہ آگے نہیں ہوتے، کہتے ہیں نہ ہماری اس سے تھی، وہ ہماری اس سے تھی۔ یہ دنیا ہے، دلہن کی طرح سجی ہوئی ہے۔ فرمایا دوسرے دن دوسرا خامن کر لیتی ہے، دوسرا خامن چاہتی ہے۔
تو اس کو کیا کرنا ہے جو آپ کے ساتھ وفا ہی نہیں رہتی نہیں؟ آپ چلے گئے کسی اور، پھر کسی اور. آج یہ ایک گھر ہے، لاکھوں آئے چلے گئے، گھر وہاں کا وہیں رہ گیا، وہیں ہے نا، مال وہاں کا وہیں رہ گیا، آپ آگے چلا گیا. تو اس سے کیا دوستی کرنی ہے، اس سے کیا تعلق رکھنا ہے؟ کہا خوش بخت ہے وہ مرد جو اس سے ملا اور جدا ہو گیا. ملنا تو پڑے گا لیکن دل نہ دے اس کو. جدا ہو گیا، پس اسے پشت کی اور اسے 3 طلاقیں تھیں. کتنی؟ اتنا مطلب ہے شیخ اس وقت بھی لکھنے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. کتنی؟ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. کہا مقبل خوش بخت ہے وہ مرد جو اس سے جڑا اور طلاق جو الگ ہو گیا، جڑا الگ ہوا اور اس کو 3 طلاقیں دی. کتنی؟ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی طرف دنیا آئی اور آپ نے فرمایا تجھے تو میں نے طلاق دی تھی. کیا کیا؟ وہ طلاقیں بھی 3. تو میں اس کے بعد رجوع ہی نہیں. اب تو میرے پاس میری طرف رجوع کر رہی ہے. اور ہم شیر خدا ہیں، ہم خدا کے شیر ہیں، خدا کے مصطفیٰ کے شیر ہیں. تو ہماری طرف آ رہی ہے اور ہم نے تجھے تو دنیا سے تیرے دل سے ہم نے اسے نکال دیا ہے. تیرا تمہارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. ہم تو بانٹنے والے ہیں، ہم تو دینے والے. ساری زندگی شیر خدا پہ زکوٰۃ واجب نہیں، آیا دے دیا، آیا دے دیا. اللہ کی راہ میں دیتے رہے، امیر فقیر بنے رہے. شیر خدا مدے 3 طلاقیں دی ہیں، اب اس کے بعد رجوع نہیں ہے. ماں جڑے اور طلاقیں دے دے. ایک سید صاحب اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت کی بارگاہ میں آتے اور شکایت کرتے کس کی؟ دنیا کی. جیسے ہمارے ہاں ہے، بس دنیا کا رونا ہے، دنیا کا رونا ہے. کسی کو یہ رونا نہیں میری نماز ہی پوری نہیں ہوتی، سچ نہیں بولا جاتا، ماں باپ ناراض رہتے ہیں، کوئی ایسا نسخہ تو بتاؤ. ہمارے شیخ صاحب ہوتے ہیں ادھر بھی آ کے کیا کہتے ہیں؟ دعا کرتے ویزا لگ جائے، ویزا لگ جائے، ویزا لا جائے. آپ فرماتے ہیں یہ سونے کی دکان سے بھی بیلچے مانگتی ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ مرشد کے پاس جا کے بھی بیلچے ہی مانگتے ہیں، دنیا ہی مانگتے ہیں. اور مرشد سے مرشد ہی مانگا جاتا ہے، رب مل جاتا ہے. لیکن وہاں تو سلسلے ہی ہو رہے ہیں. تو یہ جو بات کر رہا تھا کہ آپ کے پاس وہ سید صاحب آتے تو کہتے دنیا نہیں ہے، تنگ دستی ہے. تو ایک دن آپ نے پتہ کیا کہا؟ کہا سید صاحب ایک مسئلہ تو بتائیں. وہ مسئلہ کیا ہے؟ میں خاوند کی منکوحہ، خاوند سے بیٹا نکاح کر سکتا ہے؟ خاوند اسے طلاق دے دے تو جو خاوند کی منکوحہ تھی اسے طلاق دے دے تو کہ طلاق کے بعد بیٹا نکاح کر سکتا ہے؟ سید صاحب نے کہا نہیں. تو آپ نے آپ کے ابا جان نے دنیا کو طلاق دے دی تو آپ نکاح کر سکتی ہیں. آپ اس دن کے بعد سید صاحب کے دل میں وہ بات ایسی اتری کہ کبھی انہوں نے سوال نہیں کیا جب ہمارے ابا جان شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے دنیا کو طلاق دے دی ہے تو ہم دنیا میں مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ سمجھانے کے طریقے بھی تو ہوتے ہیں. آخری بات کہتے ہیں لب پیش شوی خندہ میں کنت. دوسرے دن دوسرا خامن کر لیتی ہے اور پھر ہنسنے والا ہونٹ، کون سا؟ ہنسنے والے ہونٹ سے خامن کو ہلا کر دیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ پس ہلا کے زخم دندہ میں کنت. بس یہ ہنستی ہے اور ہنسنے والے ہونٹ سے خامن کو ہلا کر دیتی ہے. سمجھو کہ نہیں؟ آج دند کٹ کے کھڑ دیاں نے نا، یہ جو موبائل میں دیتے ہو کیسے لے کے جاتی ہیں آپ کو؟ یہی اس کا ظاہر ٹیپ ٹاپ دے کے یہاں بندے ہوئے ہیں نا اور ادھر جاتے ہو نا. تو کہا یہ ہنستی ہے. کیا کرتی ہے؟ ہنستی ہے. اور کس کے سامنے؟ خامن کے سامنے. تو ادھر نوجوانوں نے کتنی بیویاں بنائی ہوئی ہیں موبائل کے اندر؟ تھوڑی ہیں. اور انہوں نے کتنے خامن بنائے ہوئے ہیں؟ تھوڑے ہیں. وہ بھی ہنستے، یہ بھی ہنستے. اور گڈ مارننگ تو پتہ نہیں کیا کچھ خدا کے بولے ہوئے جہنم کی طرف جا رہے ہیں. کتنی دیر شرم نہیں آتی. اور کس کے پیچھے تم ذلیل ہو رہے ہو؟ خدا کی طرف آ جاؤ، ذلیل بھی تمہارے قدموں میں آ جائیں گے وگرنہ ذلیل ہی رہو گے. کہا خامن کے سامنے ہنسنے والا دانت کرتی ہے اور دانتوں کے زخم سے خامن کو ہلاک کر دیتی ہے. مطلب کیا؟ اس کا ٹیپ ٹاپ ایسا ہے، اس کا حسن ظاہری ایسا ہے کہ بندہ دیکھتا ہے تو اسے خدا بھول جاتا ہے، پھر وہ آوارہ ہو جاتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا. کیا وہ ہلاک کر دیا؟ کہا تو بندہ بن، اس کے ٹیپ ٹاپ میں اس کے ہنسنے کو نہ دیکھ، اس کی حقیقت کو دیکھ. یہ تیری جان لے جائے گی، یہ تیرا ایمان لے جائے گی. اس لیے عقل مند وہ ہے جو دنیا کو دل نہیں دیتا، عقل مند وہ ہے جو خالق دنیا کو دل دیتا ہے. اس پہ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے کہا اوے یہ جو دنیا ہے یہ غدار ہے، یہ دنیا دھوکے باز ہے. اللہ پاک بھی فرماتا ہے دنیا تو یہ غرور میں نہ ڈالے. دنیا کے